اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المائدہ آیت نمبر 91 کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے شراب کے متعلق. ہاف ہم نے کی تھی، ریمیننگ آج پڑھیں گے، اور اس میں 10 ہم پڑھ چکے تھے قرآن و حدیث کے حوالے سے، اور اب 11 پوائنٹ پڑھنے لگے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر رسول پر اپنے خطبے میں فرمایا، اے لوگو، شراب کو حرام کرنے والا حکم نازل ہو گیا، اور شراب 5 چیزوں سے ہے: انگور سے، کھجور سے، شہد سے، گندم سے اور جوں سے. اور شراب سے مراد وہ چیز ہے جو عقل کو ڈانپ دے. صحابہ کرام کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان فرمایا، اور کسی نے اعتراض نہیں کیا. اس سے حرمت شراب پر صحابہ کرام کا اجماع بھی ثابت ہوتا ہے. نمبر 12، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شراب سے اجتناب کرو، شراب سے رکو، کیونکہ یہ تمام برائیوں کی ماں ہے، یعنی اس سے کئی برائیاں جنم لیتی ہیں. تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص عبادت گزار تھا، اس پر ایک بدکار عورت فریفتہ ہو گئی، یعنی اس پر وہ ہوگی، اس پر جان نثار کرنے لگی. اس نے اپنی خادمہ اس عابد کی طرف بھیجی اور گواہی دینے کے بہانے سے اسے اپنے پاس بلا لیا. جب وہ عابد اس کے پاس پہنچا تو خادمہ نے دروازہ بند کر دیا. اس عابد نے، یعنی اس نیک گزار بندے نے دیکھا وہاں ایک حسین عورت ہے، اس کے پاس ایک بچہ ہے اور ایک شراب کا برتن ہے. اس عورت نے کہا، خدا کی قسم، میں تجھے گواہی کے لیے نہیں بلایا بلکہ اس لیے بلایا ہے کہ تو میرے ساتھ بدکاری کرے، یا اس شراب سے ایک پیالہ پیے یا اس بچے کو قتل کرے. اس عابد نے تینوں میں سے شراب کو کم تر برائی تصور کرتے ہوئے کہا، مجھے اس شراب کا ایک پیالہ پلا دو. اس عورت نے اس عابد کو ایک پیالہ شراب پلائی. اس نے کہا، اور پلاؤ. پھر اس نے بے ہوشی میں اس عورت سے بدکاری کی اور اس بچے کو بھی قتل کر دیا. لہذا شراب سے اجتناب کرو، خدا کی قسم شراب نوشی کے ساتھ ایمان باقی نہیں رہتا. نمبر 13، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ شام میں کچھ لوگوں نے شراب پی اور ساتھ دعویٰ بھی کیا کہ شراب حلال ہے. حضرت علی اور حضرت عمر نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے. اگر وہ توبہ نہ کریں تو انہیں قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ شراب کے حلال ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیز کو حلال سمجھے وہ کافر ہے. نمبر 14، حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو شراب حرام کرنے والی آیت کے نام سے یاد کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید اللہ تعالیٰ سے پڑھا اور اس آیت کا مطلب حرمت شراب بتایا. صحابہ کرام نے قرآن مجید حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھا اور اس آیت کو حرمت شراب کا اعلان سمجھا. اب 1400 سال بعد کسی عام عالم سے قرآن پڑھنے والے اگر شراب کو حرام کہنے سے انکار کریں تو فیصلہ قارئین خود کر سکتے ہیں کہ ان میں سے کون صحیح ہے. شراب کے متعلق بائبل کا بیان. اے خداوند نے ہارون کو حکم دیا، اب خداوند نے ہارون کو حکم دیا، جب تم عبادت خانہ میں جاؤ اور تمہیں مرنے کا خطرہ نہ ہو تو کبھی بھی شراب نہ پیو. یہ حکم تیرے بیٹوں اور تیری اولاد سے آنے والی تمام نسلوں کے لیے نافذ العمل ہے، یعنی تمام نے اس پر عمل کرنا ہے. تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم لوگوں کو پاک اور ناپاک کا فرق بتاؤ. جگمگ کرتے خوشگوار شراب کو یہ موقع نہ دو کہ وہ تمہیں دھوکہ دے، کیونکہ آخرکار شراب ایک زہریلے سانپ کی طرح کاٹتا ہے. اس میں فریب نظر اور دیوانگی ہے، تو حماقت اور بے وقوفی کی باتیں کرے گا، اور جب تو ہوش میں آئے گا تو یہ باتیں تجھے پریشان کریں گی. تو سمندر میں پھینکے گئے ملاح کی طرح ڈگمگائے گا، جو کہ ڈگمگاتی لکڑی کے شیدیر کے ساتھ چمٹا ہوا ہے. شراب. نمبر 3، زیادہ شراب نہ پیو کیونکہ اس میں بہت سی برائیاں ہیں. اس کے بجائے مقدس روح سے اپنے آپ کو شرابور رکھو. شراب پینا حرام ہے، اس کے متعلق کچھ روایات دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں شراب کے متعلق حرام کا لفظ نہیں ہے، لہذا شراب پینے کو حرام کہنا درست نہیں. ان کی خدمت میں عرض ہے کہ قرآن مجید میں شیر، چیتا، کتا، بلی اور چیل وغیرہ کا گوشت کھانے کے متعلق بھی حرام کا لفظ نہیں ہے. تو جو لوگ حدیث کی روح سے کتے اور بلی کا گوشت حرام سمجھتے ہیں، انہیں حدیث کی روح سے شراب کو حرام سمجھنے میں کیا رکاوٹ ہے، جس میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نشے والی چیز خمر ہے اور ہر نشے والی چیز حرام ہے.
نمبر 2، قرآن مجید میں شراب پینے کے متعلق رجس کا لفظ استعمال ہوا ہے جو کہ حرام کا ہم معنی الفاظ ہے، لہذا شراب حرام ہے۔ نمبر 3، رجس کا معنی گندگی اور پاخانہ ہے، اور یہ ایسا بد یہی حرام ہے جس کو مسلمان اور غیر مسلم دونوں فطری طور پر حرام سمجھتے ہیں اور اس سے دور بھاگتے ہیں، لہذا کسی چیز کو رجس کہہ دینا اسے حرام کہنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ نمبر 4، سورۃ انعام کی آیت نمبر 142 میں مردار اور خنزیر کے گوشت کو حرام کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ وہ رجس ہیں، اس آیت میں شراب کو بھی رجس کہا گیا ہے۔ اب اگر مردار اور خنزیر کا گوشت حرام ہے، رجس ہونے کی وجہ سے حرام ہے، تو پھر شراب بھی رجس ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔ نمبر 5، کوئی بھی حرام کام جس کے ارتکاب سے انسان گھبراتا ہے، یعنی جس کو کرنے سے انسان گھبراتا ہے، شراب کا نشہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ چونکہ شراب کا نشہ حرام کام کے ارتکاب کا سبب بن سکتا ہے، اسی لیے شراب حرام ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی نے شراب کے نشے میں قرآن مجید کو اس کے انداز میں پڑھا جس سے کفر لازم آ جاتا ہے، اور ایک عابد نے شراب کے نشر میں بدکاری اور قتل ناحق کا ارتکاب کیا۔ نمبر 2، شرابی جنت میں نہیں جائے گا، اور جنت میں وہی نہیں جاتا جو حرام کام کرتا ہے، لہذا شراب حرام ہے۔ نمبر 7، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو بت پرستی کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے، اور بت پرستی حرام ہے، لہذا شراب بھی حرام ہے۔ یہ شیطانی نمبر 1، یہ شیطانی کام ہے اور شیطان انسان کو حرام کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے، لہذا شراب حرام ہے۔ نماز سے روکنا حرام ہے، اور شراب کا نشہ نماز میں رکاوٹ بنتا ہے، لہذا شراب حرام ہے۔ اللہ کے ذکر سے روکنا حرام ہے، اور شراب کا نشہ انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے، اس لیے شراب حرام ہے۔ شراب کے ذریعے شیطان بغض پیدا کرتا ہے، اور بغض پیدا کرنا بھی حرام ہے، تو اس لیے شراب بھی حرام ہے۔ شیطان کے ذریعے شیطان انسان میں عداوت پیدا کرتا ہے، اور عداوت پیدا کرنا حرام ہے، اس لیے شراب بھی حرام ہے۔ شراب دولت کو ضائع کرتی ہے، اور اپنی دولت کو ضائع کرنا حرام ہے، لہذا شراب حرام ہے۔ شراب سے کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں، جیسے یہ آپ کو کچھ بیماری کا نام بھی ساتھ بتایا گیا ہے، اور دانستہ اپنے آپ کو بیمار کرنا بھی، یعنی جان بوجھ کر خود کو بیمار کرنا بھی تو حرام ہے۔ خود کو بلکہ ایک چھوٹی سی تکلیف دینا بھی، ایک آپ خود کو چٹکی کاٹتے ہیں جان بوجھ کر اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ بھی جسم کو آپ تکلیف نہیں دے سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ تو شراب سے بھی انسان کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، تو پھر وہ بھی حرام ہے۔ عقل انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے، اور شراب کے نشے میں انسان جانور بن جاتا ہے، تو جو چیز انسان کو جانور بنا دے اسے حرام نہ کہیں تو اور کیا کہیں۔ نیکسٹ دیکھیے پوائنٹ نمبر 16، عقل انسان کو حرام سے بچاتی ہے، لیکن شراب عقل کو ضائع کر دیتی ہے، لہذا شراب حرام ہے۔ شراب سے اجتناب کرنے کا حکم ہے، یعنی اس سے رکنے کا حکم ہے، اور جس سے اجتناب کرنا واجب ہو اس کا ارتکاب کرنا، یعنی اس کا عمل کرنا حرام ہے۔ واجب اور فرض میں ہم نے دیکھا تھا کہ واجب اور فرض میں صرف فرق اتنا ہے کہ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے اور واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ باقی یہ ہے کہ جتنا فرض کو چھوڑنے کا گناہ ہے تو واجب کو چھوڑنے کا بھی اسی طرح بندہ گنہگار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چیز فرض نہیں ہے واجب ہے تو اس کو آپ چھوڑیں گے تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ جو فرض کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جو واجب کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، باقی گنہگار وہ بھی ہوتا ہے۔ تو جو چیز آپ جس کام کو کرنے سے منع کیا گیا اگر وہ کریں گے آپ تو پھر وہ حرام ہے۔ نیکسٹ، شراب سے اجتناب کرنے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے ارتکاب میں یعنی اس کے عمل کرنے میں آخرت کی ناکامی ہے، اور جو چیز دونوں جہاں میں ناکامی کی موجب ہو وجہ ہو وہ حرام ہے۔ شراب کے نشے میں انسان ایسی راز کی باتیں کہہ جاتا ہے جن سے اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ جو چیز انسان کی زندگی کے لیے خطرہ ثابت ہو سکے اسے حرام نہ کہیں تو اور کیا کہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ شراب کا نشہ انسان کے لیے بے وقوفی، حماقت اور دیوانگی کا باعث ہے، جو بالآخر انسان کو زہریلے سانپ کی طرح کاٹتا ہے۔ زہریلے سانپ کے قریب جانا حرام ہے، لہذا شراب کے قریب جانا بھی حرام ہے۔ زہریلے سانپ کے قریب جانا کیوں حرام ہے؟ کسی بھی ایسی چیز کے قریب جانا حرام ہے جو آپ کی زندگی کو ضائع کر سکتی ہے۔
دیکھیں یہاں تک آپ کو حکم دیا گیا کہ اگر آپ کی زندگی جا رہی ہے، آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نے کچھ نہ کھایا تو آپ کو موت واقع ہو جائے گی، تو آپ کو حرام کھانا بھی جائز کر دیا، یعنی جو چیز حرام ہے، کتے کا گوشت ہے، اس طرح سے کوئی بھی حرام چیز ہے، تو اتنا کھانا کہ آپ کی زندگی بچ جائے وہ بھی آپ کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ تو خود جیسے جو خودکشی ہے وہ حرام ہے نا، تو اگر آپ جان بوجھ کے کسی ایسی چیز کے پاس جائیں گے جو آپ کو پتہ ہے وہ زہریلی ہے، وہ آپ کو کاٹے گی تو آپ کی جان چلی جائے گی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ خودکشی کر رہے ہیں نا، تو اس لیے خودکشی کرنا تو حرام ہے۔ اور تو زہریلے سام کے قریب بھی جانا حرام ہے کیونکہ اس سے زندگی جا سکتی ہے، تو اسی طرح شراب کے قریب جانا بھی حرام ہے۔ الغرض جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ناپاک، پلید اور شیطانی عمل فرمایا، ان سے اجتناب کرنے کا حکم دیا، اگر وہ حلال ہیں تو پھر حرام کون سی چیزیں ہیں؟ شراب کے متعلق مزید تفصیلات کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 کا حاشیہ نمبر 178 ملاحظہ کریں، جو کہ آپ نے تفصیل سے پیچھے دیکھا ہے۔ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں کہ شرابی کی سزا کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شراب پینے والے کے لیے کوئی خاص سزا مقرر نہ تھی۔ جو شخص اس جرم کا ارتکاب کرتا اسے جوتے، ڈنڈے اور مکے وغیرہ مارے جاتے تھے۔ البتہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شرابی لایا گیا تو اسے تقریباً 40 ڈنڈے مارے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 40 کوڑے مارے جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے ابتدائی زمانے میں بھی 40 کوڑوں کی سزا برقرار رہی، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ شراب پینے سے باز نہیں آتے اور اس کے مفاسد بڑھتے جا رہے ہیں تو صحابہ کرام کے مشورے سے 80 کوڑے سزا مقرر کر دی گئی، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ شرابی جب مدہوش ہوتا ہے تو ہذیان بکتا ہے اور تہمت لگاتا ہے، اور تہمت کی سزا قرآن مجید میں 80 کوڑے ہیں، لہذا شرابی کی سزا بھی 80 کوڑے ہے۔ امید ہے یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی، باقی کچھ سمجھنا ہے تو وہ آپ نے پوچھ لینا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔